انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 86 اور 87 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ ما قبل آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے اوصاف یہ بیان فرمائے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار لوگوں کو جنت کی طرف اونٹنیوں پر لایا جائے گا۔ ایسی اونٹنیاں وہ ہوں گی کہ جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوں گی، ان کے کچاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرجد کی ہوں گی۔ یہ ان پرہیزگاروں مسلمانوں کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لائے گا اس اعزاز کے ساتھ۔ اب یہاں سے کفار کا حال بیان کیا ہے، فرمایا اور مجرموں کو یعنی کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی طرف پیاسا ہانکے گا۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمان تو مہمان بنا کر اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے، جبکہ کافروں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت اور توہین کے ساتھ پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح کفار کی جو سزا ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ان آیات بینات سے کس قدر خوف کھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت کے خوف کی وجہ سے جب قرآن پاک میں سے کوئی سنتے تو آپ سننے پر قادر نہ رہتے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے اگر قرآن کا ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو آپ چیخیں مارتے، روتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر کئی دن تک خوف الہی کے سبب آپ کو ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خثعم کا ایک شخص ان کے پاس آیا، اور اس نے یہ آیہ مبارکہ آپ علیہ رحمہ کے پاس پڑھی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اور یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لائیں گے، مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں ان مجرموں میں سے ہوں اور میں متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھنے والے یہ آیت دوبارہ پڑھ۔ اس نے پھر یہ آیت مبارکہ جب تلاوت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خوف خدا کے سبب تاب نہ لا سکے، اور آپ کی مقدس روح آپ کے جسم سے جدا ہو گئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کا تقوی تھا۔ اتنے بڑے متقی ہونے کے باوجود کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جن کو نیکی کی توفیق تو ملتی نہیں، اگر مل جائے تو پھر اس کا چرچا جب 4-5 بندوں میں نہ ہو تو ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ترجمہ کنز العرفان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد رکھ لیا۔ اب یہ آیہ مبارکہ لے کر بدمذہب لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ آیہ مبارکہ پوری تلاوت نہیں کرتے کہ لا یملکون الشفاعہ، شفاعت کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا شفاعت کا مالک کوئی نہیں مگر وہ کہ جس کو رحمان قیامت والے دن اجازت عطا فرمائے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہوگا، وہ گناہگار لوگوں کی شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی شفاعت کا مالک نہ ہوگا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت تو قیامت والے دن شفاعت عامہ ہوگی، شفاعت کبریٰ ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر لوگوں کو بھی دیگروں کی شفاعت کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 فرض وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ بھی ضائع نہ کیا، یعنی کوئی نماز قضا نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور جس نے ان نمازوں کو ادا نہ کیا، ان کو نعوذ باللہ ہلکا سمجھ کر ضائع کر دیا، تو فرمایا اللہ کے پاس ایسے بندے کا کوئی بھی عہد نہیں، وہ چاہے تو اسے جہنم میں ڈال دے، چاہے تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیاری دعا بھی آپ مانگا کرتے تھے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انی اعہد الیک فی ھذی الحیاۃ الدنیا
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفینی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا اور قیامت کا دن ہوگا ندا کرنے والا ندا کرے گا کہاں ہیں وہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عہد ہے. پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.